وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. آج کے قیام اللیل میں یہ 12واں پارے کی تلاوت کی گئی ہے، اور یہ جو 12واں پارہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے قصے بیان فرمائے ہیں۔ شروعات تو یہاں سے ہوتی ہے وما من، یہ سورہ ہود کا حصہ ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس روئے زمین پر کوئی بھی ایسا جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کے ذمے اس کا رزق ہے۔ دابہ کہتے ہیں رینگ کر چلنے والے کو، اور اسی کے ضمن میں جتنی قسم کی مخلوقات جو جاندار ہیں وہ سب دابہ میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان غور کرے اور غور کر کے دیکھے کہ وہ اللہ جس کو ہم پکارتے ہیں، جس سے ہم التجا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وہ اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہے۔ تمام مخلوقات، اور اتنی مخلوقات ہیں کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کون سی مخلوقات ہیں۔ کتنی چھوٹے چھوٹے پتنگے، کتنے چھوٹے چھوٹے پرندے، کتنے چھوٹے چھوٹے جانور، حشرات الارض، انسیکٹس، وہ کہاں کہاں ہیں، کس کس طرح ہیں، چھوٹے جانور سے لے کر اور بڑے جانور تک اللہ رب العزت سب کا پیٹ بھرتا ہے، سب کا رزق مہیا کرتا ہے اور روز کرتا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے ہوئل مچھلی کتنی بڑی ہے، شارک کتنی بڑی ہے، ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، اللہ ان کا بھی پیٹ بھرتا ہے اور روز بھرتا ہے۔ تو اللہ کے اوپر بندوں کا اعتماد ہونا چاہیے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک بڑا پیارا نکتہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم رزق دینے والے ہیں، تو اللہ نے رزق کے اسباب مہیا کر دیے ہیں، اور انسان کو یہاں پر اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ محنت کرے اور محنت کر کے یہ رزق کو تلاش کرے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے فرمایا کہ تم اپنے اونٹ کو پہلے باندھ دو، اس کے بعد توکل کرو۔ یہ روئے زمین اللہ نے پھیلا دی ہے، اب انسان کو چاہیے کہ اس میں محنت کرے، تگ و دو کرے، رزق کو تلاش کرے، اور اللہ نے رزق کے اسباب کھول کر بیان کر دیے، اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے۔ یہ نہیں کہ انسان کاہل ہو جائے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی اس زمین پر جاندار ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کے ذمے اس کا رزق ہے، اور اللہ جانتا ہے اس کے ٹھکانے کو اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو۔ مستقر اور مستودع میں بہت سارے اقوال بیان کیے گئے ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، انسان کہاں رہتا ہے اللہ کو معلوم ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، کہاں پر وہ دفن کیا جائے گا اللہ کو یہ بھی معلوم ہے۔ تو اے انسانوں، اللہ کو ماضی، حال اور مستقبل سب کا علم ہے۔ تمہاری پوری زندگی اللہ کے سامنے ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تم سے غافل نہیں ہے۔ اب دیکھیے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کے آگے کی جو آیت ہیں، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم نے انسان کو بہت زیادہ نوازا، بہت زیادہ دیا، لَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ رَحْمَةً، پہلے ہم نے انسان کے اوپر خوب نعمت دے دی، انسان آرام سے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، رزق حاصل کر رہا ہے، پھر ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم نے وہ چیز اس سے چھین لی، اِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ بددل ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ ذرا سوچ کر آپ دیکھیں، کیا انسان کے اوپر حالات نہیں آئیں گے؟ انسان کے اوپر یہ حالات اللہ تعالیٰ لاتا ہے، کبھی خوشحالی ہے اور کبھی تنگ دستی ہے، کبھی آپ بہت خوش ہیں اور کبھی غم ہے، کبھی تجارت میں بہت فائدہ ہو رہا ہے، کبھی تجارت میں نقصان ہو رہا ہے۔ یہ حالات اللہ تعالیٰ لاتا ہے، مگر انسان کا معاملہ کیا ہے کہ ذرا سی اس پر تکلیف آ جائے، ذرا سی دقت اس کے اوپر آ جائے، وہ فوراً مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ بس اللہ رب العزت ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے اور ہماری پرواہ نہیں ہے، اور ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ سن نہیں رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کتنی باتیں اس کے ذہن کے اندر آ جاتی ہیں، اپنے رب سے وہ کتنا
کتنا ہی زیادہ مایوس ہو جاتا ہے. ایک مومن کی شان نہیں. اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر وہ پریشان حال تھا اب ہم اس کو خوشحالی سے نواز دیں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ کہتا ہے کہ بس مجھے تو اللہ خوب دے رہا ہے، مجھے دیتا ہی چلا جا رہا ہے، میرے تو کوئی غلطی ہی نہیں ہے، میں تو کوئی گناہ ہی نہیں کرتا ہوں، ساری بدحالی ساری پریشانی مجھ سے دور ہو گئی. دیکھیے اللہ تعالیٰ میرے اوپر کتنا برسا رہا ہے. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، انسان بہت جلدی ہی پھول جانے والا اور اترانے والا اور شیخی خورا ہے، بہت زیادہ بڑبولا پن بہت زیادہ انسان کے اندر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دعوت دیتے تھے تو کچھ مالدار لوگ تھے جو اس طرح سے کہا کرتے تھے کہ تم غریب لوگ اور ہم مالدار، تو اللہ تم سے خوش ہے کہ ہم سے خوش ہے؟ اگر اللہ تم سے خوش ہوتا تو تم اتنا غریب کیوں ہوتے؟ اللہ ہم سے خوش ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کو دینا کسی کو نہ دینا یہ ہماری حکمت ہے، ہم انسان کو آزماتے ہیں، اور تم اپنی دولت پر اتراؤ نہیں. کس کی دولت کب چھین لی جائے کوئی نہیں جانتا، کس کی حکومت کب چھین لی جائے کوئی نہیں جانتا. کون سا جو بیچارہ بدحال اور پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ کیسے اس کو نواز دے کوئی نہیں جانتا. لہذا یہاں پر مومنین کے اللہ نے ایک شان بیان فرمائی ہے، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، سوائے ان لوگوں کے جو صبر کی راہ اختیار کرتے ہیں. صبرہ کے لغوی معنی ڈٹ جانے کے ہیں، صبرہ کے اصل معنی ہے جم جانا، ڈٹ جانا، اسی سے بنا ہے صبر کرنے والا، یعنی اپنے معاملات پر بالکل ڈٹ گیا ہے، جمع ہوا ہے وہ. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایسے لوگ نیک کام کرتے ہیں. أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ، ان لوگوں کے لیے اللہ کی مغفرت کا پروانہ ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اللہ رب العزت نے پیغمبروں کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا ایک تذکرہ فرمایا ہے بڑا طویل، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا، سیدنا لوط علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور پھر آخر میں جو پارا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا. نوح علیہ السلام کا ہم تذکرہ یہاں سے پیش کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کے زمانے میں شرک شروع ہوا، اس سے پہلے کبھی شرک نہیں تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک شروع ہوا، اور جب ان کے نیک لوگوں کا انتقال ہو گیا، زمانہ گزرا، تو شیطان مردود انسان کی شکل میں ان کے پاس میں آیا اور کہنے لگا کہ تم فلاں اور فلاں کو کیوں یاد نہیں کرتے؟ تو وہ کہتے ہیں یاد تو ہم کرتے ہیں، تو بہت نیک لوگ تھے. کہا تم ان کو روز کیوں نہیں دیکھتے؟ شیطان نے کہا، ان لوگوں نے کہا کہ روز دیکھنا کیسے ممکن ہے، وہ تو دنیا سے جا چکے. شیطان نے کہا ان کی مورتی بناؤ، مجسمے بناؤ ان کے، اور پھر ان لوگوں نے ان کی مورتیاں بنائی، مورتی بنا کے رکھ دی. ایک نسل تو گزر گئی ان کو دیکھتے ہوئے، اب اگلی جب نسل آئی تو ان کو دھلنے لگی، گرد و غبار صاف کرنے لگی. پھر اگلی جب نسل آئی تو اس نے وہاں پر دعائیں مانگنی شروع کی، اس جگہ کو متبرک سمجھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد پھر جو نسلیں آئیں وہ ان کی عبادت میں پڑ گئی. بزرگوں کی تعظیم، اور پھر تعظیم میں غلو، اور پھر غلو سے شرک، یہ ایک دہانہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور 950 برس تک ان کو دعوت دیتے رہے، مگر وہ پوری قوم ان کے ساتھ بدسلوکی کرتی رہی اور بے حیائی سے پیش آتی رہی، اپنے جرم پر قائم رہی. نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے پھر کہا اے ہمارے پروردگار ان کو ختم کر دے. اب یہ اتنے 950 سال سے سمجھا رہے ہو، سمجھ میں نہیں آ رہا ان کے. اللہ نے کہا کشتی بناؤ. اب لکڑی کی کشتی بننی شروع ہوئی، لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ سمندر تو یہاں کہیں ہے نہیں، ندی تو یہاں کہیں ہے نہیں، چلے گی کہاں یہ؟ نوح علیہ السلام خاموش رہتے تھے. کشتی بن کے تیار ہو گئی، اور پھر وہ وقت آ گیا. پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں، اور فرمایا وما آمن معه الا قلیل، چند لوگ ایمان لائے. کہا جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان کو اس کشتی میں سوار کر لو، اور ہر جانور کے 2 جوڑے رکھ لو. اب اللہ کا حکم آ پہنچا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا اور زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا. وفارت تنور، زمین کے تنور کی طرف سے پانی ابلا اور پھر پھیلتا چلا گیا پانی، یہاں تک کہ پوری دنیا پانی کے اندر ڈوب گئی. نوح علیہ السلام کی وہ کشتی موجوں میں تھپیڑے چلتے رہے، اور کئی مہینوں کے بعد
پھر اللہ کا حکم ہوا اور اللہ نے کہا کہ اے آسمان ٹھہر جا. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، اور حکم دیا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل لے اور اے آسمان تھم جا. وقضی الامر، فیصلہ ہو گیا. واستوت علی الجودی، اور یہ کشتی جودی پہاڑ پر جا، آج کل جو ارارات پہاڑ ہے وہاں پر جا کر ٹھہری. آج بھی ارارات کے جو پہاڑ پورا جو سلسلہ پٹی چلی گئی ہے وہاں پر کائیوں کے نشان ملتے ہیں کہ یہاں ایسا لگتا ہے کہ ایک طویل زمانے میں یہاں پر پانی رکا رہا ہے وہاں پہاڑوں پر. پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں پر ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو سننے سے تعلق ہے کہ ان کا بیٹا، ان کے 4 بیٹے تھے، کنعان، حام اور یافس. سام اور یافس اور کنعان سب سے بڑا بیٹا تھا. یہ تینوں تو ایمان لائے تھے لیکن بڑا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا. جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے ایمان لے آؤ، کشتی میں شامل ہو جاؤ، تو اس نے کہا نہیں، میں ایمان نہیں لاؤں گا. وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا. نوح علیہ السلام نے اس کو بہت بلایا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے آ جا میرے ساتھ میں. دل ہے باپ کا دھڑک رہا ہے، اے میرے بیٹے آ جا. منتیں کر رہے ہیں، سماجت کر رہے ہیں، ایمان لے آؤ، آ جاؤ. وہ کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا لا عاصم الیوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن کوئی نہیں بچ سکتا، اللہ کا عذاب ہے. تم اللہ کی قدرت کو سمجھو. مگر وہ نہیں سمجھا اور ڈوب گیا. وحال بینہم الموت فکان من المغرقین، وہ ڈوب گیا. باپ کا دل، نوح علیہ السلام نبی ہیں لیکن باپ بھی تو ہیں، تڑپ اٹھا ان کا دل اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے محبت کے جوش میں کہ اے میرے رب، میرا بیٹا یہاں تو ہلاک ہو گیا ہے لیکن اے اللہ جہنم میں اس کو مت ڈالیے گا، اس کو بھی جنت عطا کر دیے گا. فوراً اللہ رب العزت نے ڈانٹا اور کہا، اتنے سخت الفاظ میں کہا ہے، قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. یہ بہت سخت لہجہ ہے. اے نوح، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تم مسلمان ہو کافر. اس موت نے فاصلہ کر دیا، ایک جنتی اور جہنمی، ختم. اب اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب اس کے عمل سب غیر صالح تھے. مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کرو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں کہ تم جاہلوں والی باتیں مت کرو، جاہل مت بنو. اب دیکھیں پیغمبروں کا مزاج، مومنین صادقین کا مزاج، فوراً توبہ بھی کرنے لگے اور کہنے لگے ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور میرے اوپر رحم نہ کیا تو میں بڑا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. پروردگار مجھے معاف کر دے. یہ ہے ایک نبی کی شان، اور یہی شان ہر مومن کی ہونی چاہیے. غلطی ہو جائے فوراً اعتراف کر لے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے بڑا پیارا، جس کو قرآن پاک نے کہا ہے احسن القصص. بڑا خوبصورت قصہ ہے. ایک ایک کڑی اور ایک ایک ٹکڑے میں اس قدر نصیحتیں پنہا ہے کہ اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کی اور ان کے ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.